نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے پاس جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے سود کھانے والوں کا انجام سورہ بقرہ کی روشنی میں۔ سود ایک فارسی زبان کا لفظ ہے لیکن ہم اسے اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ سود کے لفظی مطلب ہیں فائدہ دینے والی چیز، فائدہ مند۔ لیکن ہم سود اسے کہتے ہیں کہ واجب الادا رقم کے اوپر اضافی رقم وصول کی جائے، یعنی پیسے کے بدلے پیسہ، تو اسے سود کہا جاتا ہے۔ سود کو عربی میں ربا کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں نزول کے اعتبار سے جو سب سے آخر میں آیات نازل ہوئیں وہ آیات ربا ہیں جو سورہ بقرہ میں ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے: اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے مال کم ہو جاتا ہے، اور سود پہ اگر رقم دی جائے تو مال میں اضافہ ہوتا ہے، دولت جمع ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہے، سود کھانے والوں کا مال کم ہو جاتا ہے، اس میں برکت نہیں رہتی۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ مہمان اپنا رزق لے کے آتا ہے، اس لیے مہمان پر ہاتھ تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں ان کا مال بڑھ جاتا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں ایک نوالا بھی کسی کو کھلاتا ہے تو اس کا ثواب احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی راہ میں صدق نیت سے خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں دوست نہیں رکھتا ہر قسم کے ناشکرے اور گناہ گار کو۔ ناشکرے کون؟ جو اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ان پر اللہ کا جتنا بھی احسان ہو لیکن وہ ہر وقت شکایت کرتے رہتے ہیں۔ جہاں چار لوگ دیکھتے ہیں بس شکایتیں کرتے رہتے ہیں۔ کوئی ان سے پوچھے کیا حال ہے، وہ کہتے ہیں بس ٹائم پاس ہو رہا ہے۔ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نظر لگ جائے گی، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ دوست نہیں رکھتا۔ اللہ ناشکری کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور اللہ گناہ گاروں کو، گناہ گار کون؟ جو گناہ کے کام کرتے ہیں، بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں، ہر کسی سے جھوٹ بولتے ہیں، چوری کرتے ہیں، کوئی چیز اچھی لگی چوری کر لی، سوچا کون سا کسی نے دیکھا ہے، لو یہ کوئی گناہ ہے؟ یہ تو کوئی گناہ نہیں۔ اسی طرح امانت میں خیانت کرتے ہیں، خوشامد کرتے ہیں، مشورہ ٹھیک نہیں دیتے، سوچتے ہیں کہ اگر ٹھیک مشورہ دیا اس کا تو بھلا ہو جانا ہے، تو غلط مشورہ دیتے ہیں، نماز قائم نہیں کرتے، زکوٰۃ ٹھیک طریقے سے نہیں دیتے، بڑوں کی رسپیکٹ نہیں کرتے، انہیں آخرت کا خوف نہیں ہوتا۔ یہ کون سے عمل ہیں؟ یہ گناہ کے عمل ہیں۔ اللہ پاک ناشکری کرنے والوں کو اور گناہ کے عمل کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، تو پھر اللہ دوست کن کو رکھتا ہے؟ اللہ نے آگے بتایا ہے، اللہ نے وضاحت دی ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نیک عمل کرتے ہو، نماز قائم کرتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، ان لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا یہ اچھا عمل ہے۔ یہ عمل جو لوگ کرتے ہیں وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لوگو جو ایمان لائے ہو، نیک عمل کرتے ہو۔ نیک عمل کون سے؟ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، سچ بولتے ہیں، مشورہ کوئی مانگے تو ٹھیک دیتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ اگر ان کے پاس تھوڑا رزق بھی ہو تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو آخرت کا خوف ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اعمال اچھے ہوتے ہیں۔ تو
جو لوگ اچھے اعمال کرتے ہیں اللہ کے ہاں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ کیا اجر ہے کہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو ایسے لوگ نہ غمگین ہوں گے نہ انہیں کسی بات کا خوف ہوگا۔ قیامت کا دن جو 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہے، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی۔ تو جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، انہیں کسی بات کا خوف نہیں ہوگا، وہ بالکل بھی غمگین نہیں ہوں گے۔ تو کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا اجر ہے جو اللہ کی طرف سے تیار ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں ڈر جاؤ اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا، اگر تم جانتے ہو، اگر تمہیں اس بات کا علم ہے، یعنی کہ جو تم نے رقم دوسروں کو دی ہوئی ہے اور اس پہ اضافی رقم لیتے ہو، اس پر سود لے کے کھاتے ہو، سود چھوڑ دو۔ اب میرا حکم آ گیا ہے، اب ڈر جاؤ، اب چھوڑ دو۔ اگر تمہیں اس بات کا علم ہے، اگر تم جانتے ہو کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ سود نہیں کھانا، تو چھوڑ دو، رک جاؤ۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص توبہ نہیں کرتا، باز نہیں آتا، تو پھر تیار ہو جائے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ تو اتنا غصہ، اتنی بڑی نصیحت، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار گناہوں کی بات کی ہے، چوری کی بات کی ہے، چغلی کی بات کی ہے، غیبت کی بات کی ہے، جھوٹ کی بات کی ہے، لیکن کسی گناہ کے بارے میں اللہ نے ایسا نہیں فرمایا کہ یہ چھوڑ دو، اللہ کی جنگ ہے۔ لیکن جب سود کا ذکر کیا قرآن مجید میں، سب سے آخر میں نزول کے اعتبار سے یہ جو آیت نازل ہوئی سود کے متعلق ہوئی، اتنی بڑی نصیحت سود کی کہ سود نہ کھاؤ، یہ غلط بات ہے۔ اور جو پھر اللہ کی بات نہیں مانے گا، اللہ کا حکم نہیں مانے گا، پھر وہ تیار ہو جائے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ کس میں ہمت ہے کہ وہ شخص اللہ سے جنگ کرے؟ کوئی پاگل ہی ہوگا جو کہے گا کہ میں اللہ سے جیت جاؤں گا۔ اللہ سے کون جیت سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ تو اگر آپ لوگ سود کھاتے ہیں اور اس سے باز نہیں آئیں گے، جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی مدد نہیں کر سکیں گے۔ وہ فرمائیں گے کہ میں نے دنیا میں کہہ دیا تھا کہ سود کھانے والا اور سود کھلانے والا، سود لینے والا، سود دینے والا، سود کا کاروبار کرنے والا سب دوزخی ہیں۔ تو میں نے دنیا میں بتا دیا تھا، پھر آپ کی کون مدد کرے گا؟ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو سود کھاتا ہے وہ سن لے، وہ تیار ہو جائے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ تو سود کھانا اتنا بڑا گناہ ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جب یہ آیات نازل ہوئی تو ہم نے سود چھوڑ دیا، ہم نے جو رقم دی ہوئی تھی قرض، اس کے اوپر جو ہم نے سود لینا تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا کہ میں زمانہ جاہلیت کے تمام سود باطل قرار دیتا ہوں، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود جو ہے وہ باطل قرار دیتا ہوں، یعنی اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود باطل قرار دیتا ہوں۔ اس زمانے میں تھا، اس زمانے میں لوگ سود لیتے تھے، اگر کسی کو قرض دیتے تھے تو اس پر اضافی رقم وصول کرتے تھے، وہ سود کھاتے تھے۔ لیکن جب یہ آیات نازل ہوئیں تو سود ختم ہو گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب سود کے متعلق آیات نازل ہوئیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مسجد میں جا کر یہ آیات پڑھی تو اس کے بعد شراب کی خرید و فروخت بھی بند ہو گئی۔ تو سود کھانا اتنا بڑا گناہ ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے پس اگر تم توبہ کر لو تو جو اصل مال ہے وہ تمہارے لیے موجود ہے، نہ تم ظلم کرو، نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اللہ کہتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ جو تم نے قرض دیا ہے وہ معاف کر دو،
جو تمہاری اصل رقم ہے، جو تم نے قرض دیا ہوا ہے، وہ قرض تم لے لو۔ میں نے صرف یہ کہا ہے کہ جو اس پہ تم نے سود لینا ہے وہ سود چھوڑ دو۔ نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے۔ اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو پھر مہلت دو خوشحال ہونے تک، یعنی کہ اگر مقروض جس کو تم نے قرض دے رکھا ہے اس کا ہاتھ تنگ ہے، اس میں ہمت نہیں کہ وہ جلدی جلدی تم کو قرض واپس کرے، تو اسے مہلت دو، اسے وقت دو، اسے ٹائم دو کہ وہ خوشحال ہو جائے اور تمہارا قرض جو ہے وہ واپس کر دے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے اگر تم معاف ہی کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو صحابہ کہتے ہیں جب یہ آیات نازل ہوئی تو ہم نے سود بھی بخش دیا، سود بھی چھوڑ دیا، اور جو قرض لینا تھا وہ بھی ہم نے معاف کر دیا کہ اب آیات آ گئی ہیں، اب ہم نے قرض بھی نہیں لینا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ میں بہتر اجر دوں گا۔ تو قرض بھی صحابہ نے معاف کر دیے، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو کسی کو قرض دیتا ہے جب تک اس کا قرض واپس نہیں ہوتا تو اس کے نامہ اعمال میں روز فرشتے اتنا قرض جتنا دیا اس کے برابر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا لکھتے رہتے ہیں۔ یعنی اگر آپ نے فار ایگزامپل کسی کو 10,000 10,000 قرض دیا ہے اور 20 دن تک آپ کو وہ قرض واپس نہیں ہوتا تو 20 دن تک فرشتے روز آپ کے نامہ اعمال میں جو ہے 10,000 اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب لکھتے رہیں گے۔ تو کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا اجر ہے۔ اگر آپ کسی کو قرض دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو دگنا کر کے لوٹاتا ہے، اور جو آپ کا قرض ہے وہ تو آپ کو واپس ملنا ہی ملنا ہے، لیکن جب تک واپس نہیں مل رہا تو فرشتے جو ہے نامہ اعمال میں ثواب لکھتے رہتے ہیں کہ اتنے پیسے اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہیں، اس کا ثواب جو ہے وہ آپ کو ملتا رہتا ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں پھر ہم نے قرض بھی معاف کر دیا۔ اگر گورنمنٹ چاہے تو زبردستی بھی جو ہے قرض معاف کرا سکتی ہے اگر کسی شخص میں ہمت نہیں کہ قرض واپس کر سکے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک صحابی کو پھلوں کی خرید و فروخت میں بہت نقصان ہوا اور اس پہ بہت زیادہ قرض ہو گیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس پہ صدقہ کرو۔ صحابہ نے اس پر صدقہ کیا تو پھر بھی اس کا قرض ختم نہیں ہوا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرض خواہوں سے کہا کہ تمہارے لیے یہی ہے، بس جو کچھ مل گیا ہے یہ رکھ لو اور نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی قرض واپس نہ کرے، اس میں اتنی ہمت نہ ہو، بہت غریب ہو، تو گورنمنٹ زبردستی بھی قرض معاف کرا سکتی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ ڈرو ڈرو اس دن سے جب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس دن ہر جان جان لے گی کہ جو کچھ اس نے دنیا میں کمایا ہے، اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ ڈرو اس دن سے جب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ کہتا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے یاد رکھو کہ تمہیں ایک دن اللہ کی طرف جانا ہے۔ کتنا جی لو گے؟ تمہارے بڑوں نے کتنا جی لیا؟ بتاؤ کتنا جی لیا؟ تم 3 4 نسل پیچھے دیکھو تو تمہیں کسی کا نام بھی یاد نہیں ہوگا، تو دنیا میں وہ بھی تو آئے تھے، تو تم بھی دنیا میں کتنا رہو گے؟ 50 سال، 60 سال، 80 سال، چلو 500 سال تک تم جی لو گے، پھر کیا کرو گے؟ پھر بھی تو اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ جو سمندروں میں ڈوبے ہیں جب قیامت کا دن قائم ہوگا وہ سمندروں سے اللہ کے حکم سے باہر نکلیں گے، جن کو جنگلوں میں جانوروں نے کھایا ہے وہ جنگلوں سے باہر نکلیں گے، جو قبروں میں ہیں وہ قبروں میں سے زندہ ہو کر باہر نکلیں گے، سب لوگ اللہ کی طرف لوٹ کے جائیں گے، سب اللہ کی طرف لوٹیں گے، اور کسی نے ایک رائے کے برابر بھی جو دنیا میں عمل کیا ہے وہ دیکھے گا۔ اگر کسی نے اچھا عمل کیا ہے وہ خوش ہوگا، اگر کسی نے برا عمل کیا ہے روئے گا، چیخے چلائے گا، بولے گا کہ یہ عمل میں نے کیوں کیا، اس کا تو مجھے فائدہ بھی نہیں تھا۔ لیکن وہ دن انصاف کا ہوگا، اس دن کوئی بھی چیز کوئی بات آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گی، تو اس دن اللہ انصاف کرے گا، کسی سے کوئی بھی زیادتی نہیں ہوگی۔ تو میری پیاری مسلمان بہن بھائیوں، سود کھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سود کے بارے میں جب آیات نازل ہوئی کہ یہ نزول کے اعتبار سے سب سے آخر میں آیات نازل ہوئی ہیں، تم سود کھانا چھوڑ دو ہو اور ہر اس چیز کو بھی چھوڑ دو
جس میں سود کا شک شبہ ہو، تو سود کھانے والے کا مال پاک نہیں ہوتا۔ سود کھانا جو ہے وہ بہت بری بات ہے۔ سود جو ہے وہ رزق کو گھٹاتا ہے، اور صدقہ جو ہے اس کا لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ذہن بنانا چاہیے کہ صدقات کریں۔ صدقات کرنے سے جو ہے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ میں نے حکم دیا ہے کہ سود چھوڑ دو، اس کے باوجود اگر تم سود کھاؤ گے تو پھر تیار ہو جاؤ، پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے لیے اعلان جنگ ہے۔ جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کے ساتھ بڑے بڑے پیٹ لگ جائیں گے، بہت بڑے بڑے گھروں کے برابر پیٹ ہوں گے۔ ان پیٹوں میں سانپ ہوں گے جو ان کو ڈسیں گے۔ تو سود کھانے والوں کا انجام بہت برا ہے۔ اس لیے میری پیاری مسلمان بہنوں اور بھائیوں، اگر تم لوگ سود کھاتے ہو، سود کا کاروبار کرتے ہو تو چھوڑ دو۔ اللہ کو سود بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا کرے، آمین۔